جی السلام علیکم بھائی صاحب۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حسن بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ جو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں، تو اگر یہ غلط ثابت ہوا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پچھلے وہ زمانوں کی باتیں کرتے ہیں، توحید کیا مسئلہ آپ اس وقت توہین دیکھیں، ہم اگر کسی مسئلے کو بدعت کہتے ہیں نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ایک وہ دکھاتا ہوں، ایک منٹ میں آپ کو روایت دکھا دیتا ہوں اگر مجھے وہ روایت مل جائے، وہ روایت کہاں پہ ہے؟ سیرہ کی کتابوں میں آپ کی خدمت میں تاریخ طبری نکال دوں، ایک منٹ۔ محترم ناظرین، یہ کتاب ہے تاریخ طبری المعروف بتاریخ الامم والملوک۔ میں آپ کی خدمت میں واپس آتا ہوں۔ جی 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 اچھا، یہ جزء ثانی ہے، منشورات مؤسسۃ العالمی بیروت لبنان میں سنہ 1998 میں چھپی ہے۔ اس کتاب میں آپ کو صفحہ نمبر 236 میں لے کے چلتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 236 ہے میرے محترم ناظرین۔ یہ ابن اسحاق روایت کرتے ہیں سلمہ سے، فصدع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بأمر اللہ وباد قومہ بالاسلام۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ آپ علی العلن اسلام کی دعوت دیں، قریش کو، مکے والوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ تو انہوں نے رسالت کا علنی اعلان کیا اور کہا توحید کا پیغام لے کے آئے اور اپنے قوم کو اسلام کی طرف بلایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ حتی ذکر آلہتهم وعابها۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش والوں سے کہا کہ یہ آپ کے جو بت ہیں یہ اللہ نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ ایک مچھر کو بھی اپنی سے نہیں ہلا سکتے، یہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے پتھر کاٹ کے، لکڑ کاٹ کے، مٹی سے یہ بت بناتے ہو، اس کے سامنے سجدہ کرو، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ خدا نہیں ہے۔ فلما فعل ذلك ناكروه واجمعوا على خلافه وعداوته۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام انجام دیا تو سب قریش نے ان کی مخالفت میں اجماع کیا اور ان کی دشمنی شروع کر دی کہ انہوں نے کیا بولا ہے، پیغمبر کا جرم کیا ہے کہ ہم آپ کے خدا کیا ہیں، یہ آپ کے خدا، آپ کے بھگوان جو ہیں یہ اللہ نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے مخلوق ہیں، آپ خود بناتے ہو اس کو، آپ کے اپنے مصنوع ہیں۔ الا من عصمهم اللہ بالاسلام وهم قلیل مستخفون۔ مگر کچھ لوگ، قلیل لوگ جو مسلمان ہوئے اور وہ قلیل تھے اور وہ چھپتے تھے، مثلا مسلمان جو تھے وہ چھپاتے تھے اپنے اسلام کو، باقی پورا قوم جو ہے ان کی مخالفت میں آ گئی ہے۔ اچھا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خداؤں کو کیا بولا ہے کہ بولا یہ خدا نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ اس زمانے میں مکے کا سردار کون تھا؟ مکے کا سردار حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے۔ تو قریش کے جو سردار تھے، عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، ابو البختری، اسود ابن المطلب، ولید ابن مغیرہ، ابو جہل ابن ہشام، عاص ابن وائل، نبی ابن نبی و منبہ ابن الحجاج اور دوسرے لوگ، یہ آ گئے سب۔ فقالوا یا ابا طالب، یہ آ گئے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس، کیا کہا؟ یا ابا طالب ان ابن اخیک قد سب آلہتنا، آپ کے بھتیجے نے ہمارے مقدسات کی توہین کیا، مقدسات کی توہین، اس نے ہمارے خداؤں کو گالی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کیا تھے؟ وہ اخلاق عظیم پہ تھے، وہ گالی دینے والے شخص نہیں تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے صرف ان کا جرم کیا تھا مکے والوں کی نظر میں، یہ تھا کہ فرمایا تھا کہ یہ خدائے مقدس نہیں ہے، بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی مصنوع ہے، یہ لکڑ ہے، پتھر ہے، مٹی ہے، تم نے اپنا ہی ایسا بنا دیا، اس کو تم بھگوان بولتے ہو، سجدہ کرتے ہو، یہ بھگوان کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے آیا کیا بولا حضرت ابو طالب علیہ السلام کو؟ بولا کہ تمہارے بھتیجے نے سب آلہتنا، اس نے ہمارے خداؤں کو گالی دیا، صحابہ کرام کو گالی دیا، وعابدیننا، ہمارے دین کے عیب بیان کرتے ہیں۔ اوئے ہوئے، یہ نوبت پہنچی ہے، تیرا بھتیجا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کو باطل کہہ رہا، وہ ہم سے برداشت نہیں ہوگی۔ وصفح احلامنا، اور ہمیں کہتا ہے کہ تمہاری عقل نہیں ہے، ہمیں بے عقل سمجھتا ہے کہ ہم ایسے خداؤں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ وذلل آباءنا، اور کہتا ہے کہ تمہارے آبا غلط راستے پہ تھے،
ابھی ہمارے اتنے آبا بت پرست گزرے ہیں، وہ سب غلطی پہ تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه فإنك على مثل ما نحن فيه عليه من خلافه فنكفيك. یا تو اس کو منع کر دو، ابو طالب اس کو منع کر دو، یہ اپنے کاموں سے باز آ جائے، یا اس کو چھوڑ دو، ہمیں اس سے نمٹنے دو، ہمیں اجازت دے دو، ہم جا کے مثلا اس سے نمٹ لیں، قتل کریں، جو بھی کرنا ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے قال لهم قولا رفيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ان کو اچھی باتیں سنائی، نرم جواب دے دے، وہ چلے گئے. پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کی جانب سے نبی ہوں، میں اپنی باتوں سے باز نہیں آ سکتا. تو میرے بھائی آپ جو کہتے ہیں نا کہ میں نے صحابہ کی بے حرمتی کی ہے، مقدسات کی میں نے توہین کی ہے، میں نے وہی باتیں کی ہیں جو آپ کے کتب میں ہیں. میں نے ابو بکر عمر کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کی جو آپ کے کتب میں صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ تو اس لیے کہ آپ لوگوں کے پاس اس کا رد نہیں ہے، جواب نہیں ہے، تو یہ آپ کے علماء یہی کہتے ہیں نا پاکستان میں جلسے وغیرہ میں، اللہ یاری نے بدتمیزی کی ہے، اللہ یاری گالی دیتا ہے. میں گالی نہیں دیتا، یہ جھوٹ ہے. میں سچ بیان کرتا ہوں آپ کی کتابوں سے. آپ کے علماء اس کا جواب نہیں دے سکتے تو وہ اپنا فیس سیونگ کے لیے، اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں اللہ یاری گالی دیتا ہے. اوکے بھائی، جواب آ گیا؟ جی آ گیا ہے. جی سر. لیکن آپ بالخصوص حضرت ابو بکر عمر فاروق کے بارے میں جو آپ نازیبہ الفاظ بولتے ہیں، ہم قطعاً برداشت نہیں کریں گے. ہماری دل آزاری ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ ان کو امت اتنا پسند کرتی ہے. آپ ان کی شان و شوکت بھی تو دیکھیں نا. اور بھائی ان کی شان و شوکت وہی جو آپ کی کتابوں میں ہے، میں آپ کی کتابوں سے نقل کرتا ہوں نا. آپ وہ بھی تو دیکھیں نا، جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، وہاں پہ ان کے ساتھ ہی قبر بنی ہے. اگر حضور کا اس کا بھی جواب میں نے بار بار دیا کہ وہ بھی ایک عیب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اجازت نہیں دی تھی کہ ان کو وہاں پہ دفن کیا جائے. اگر کوئی حدیث ہے تو ہمیں دکھا دو. وہ کوئی قبرستان توڑی ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک ہے، ادھر کیوں دفن کیا؟ اگر کوئی وصیت ہے تو دکھاؤ، اگر وصیت نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ غصب ہے. اگر کہتے ہو یہ عائشہ کا عرص ہے تو فدق بی بی سلام اللہ علیہ کا عرص نہیں بنتی، حجرہ عائشہ کا عرص بن جاتی ہے. حالانکہ عائشہ کا حق 9 میں سے سمن ہے، 1.5% سے بھی کم ہے، 1.25% ہے، 1.25% ہے. تو 9 من الثمن 1/8 میں سے 1/9 عائشہ کا حق بنتی ہے. حجرہ اس کے حق میں کہاں جاتی ہے؟ ٹھیک ہے نا، بات ہی ختم ہے. تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے بھائی. اوکے ہاں، اگر قیامت والے دن اگر یہ غلط ثابت ہوا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو قیامت کے دن اگر بھگوان، مکے والے بھگوان سب اچھے اللہ نکلے، وہ کیا کریں گے آپ؟ نہیں نکلیں گے نا، یہی مجھے یقین ہے، یہ نہیں نکلیں گے بھائی. جب آپ شیعہ کی کتابوں میں، آپ کی کتابوں میں، قرآن میں، سنت میں میرے سب باتیں حق ہیں تو مجھے کیوں خوف ہو؟ قرآن و سنت باطل ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اوکے، اپنے علماء کے لے کے آئے کہ علمی رد کریں. اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے ابو بکر عمر کے متعلق جو آپ کی کتابوں میں نہیں ہے تو بالکل آپ کے علماء بھائی وہ نشاندہی کر لیں. کیوں سامنے نہیں آتے بھائی؟ اس لیے سامنے نہیں آتے، کچھ آتے بھی ہیں نا کہ وہ کبھی مجھے ایسا ثابت کر سکیں کہ میں نے ایک جھوٹ بولا آپ کی کتابوں سے. آپ کے نہیں ثابت کر سکتے. آپ کے علماء ادھر آتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے، اور اکثریت جو مشہور علماء ہیں وہ چپ جاتے ہیں. اگر میں نے کوئی جھوٹ بولا ہے آپ کے اماموں کے متعلق، آپ کے خلفاء کے متعلق، ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ کے متعلق، بالکل نشاندہی کریں کہ یہ جملہ آپ کا جھوٹ ہمارے کتاب میں نہیں ہے. میں آپ سے ادھر آ کے معذرت کروں گا، وہ اپنی بات کو واپس لے لوں گا. لیکن اگر میری بات صحیح ہے تو اتنا بہادری رکھ لو، اتنا شرافت تم میں ہونی چاہیے کہ تم آ کے ادھر کہہ دو کہ ہاں یہ باتیں آپ کی صحیح ہماری کتاب میں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا جواب ڈھونڈ لیں، ہمارے علماء کو چاہیے کہ آپ کی باتوں کے جواب دے دیں. یہ کہنا ہم برداشت نہیں کریں گے، برداشت نہیں کریں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ برداشت نہیں کرو، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اوکے میرے بھائی، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. خدا حافظ، سلامت رہو.